موضوع الدرس التخویفات الدنیاوی للکفار والمشرکین، سورۃ الملک، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الملک کے اندر سب سے پہلے اپنی قدرت کاملہ اور عظمت کا اظہار فرمایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی باعظمت وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ کون اچھے سے اچھا عمل کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ اچھے عمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور مطابق ہو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر یہ دو شرطوں میں ایک شرط بھی نہ ہو تو اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں ہوتا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمان بنائے ایک دوسرے کے اوپر۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں دیکھتا اللہ کی اس رحمان کی اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی اختلاف۔ فرجع البصر هل تری من فطور، پوری طرح نظر ڈالو، دیکھو کیا اس کے اندر کوئی سوراخ، کوئی شکوک ہیں۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار ڈالو اپنی نظروں کو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، لوٹ آئے گی تمہاری نظر تمہاری طرف تھک کے اور عاجز ہو کے، لیکن آسمانوں میں کوئی نقص تلاش نہیں کر سکو گے۔ ہزاروں سال بیت گئے لیکن اللہ کے آسمان محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانوں میں کوئی ذرا برابر کا اختلاف اور تفاوت بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ یہاں اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ایک آسمان کو ہم نے ستاروں سے زینت بخشی اور دوسرا آسمانوں کو شیطانوں کے مارنے کے لیے ہم نے رجم بنایا، کہ اگر کوئی شیطان اللہ کے فرشتوں کی بات سننا چاہے تو ستاروں کے ساتھ جو ادخنہ ہوتے ہیں، جو ذرات ناریہ ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ کے شہاب ثاقب بن کے ان شیاطین کو لگتے ہیں اور وہ بات نہیں سن پاتے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ اس سے پہلے شیاطین کا اوپر باقاعدہ ڈیرا تھا اور فرشتوں کی باتیں سن کے کاہنوں کو ڈالتے تھے، لیکن اب اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ کوئی شیطان قریب بھی نہیں جا سکتا۔ الا من خطف الخطفۃ واتبعہ شہاب ثاقب، اگر وہ کوئی بات اچک کے لینا بھی چاہے تو شہاب کے ثاقب کی مار پڑتی ہے۔
تو یاد رکھیں ستاروں کے یہاں دو کام ہیں، ایک زینت للسماء، ایک رجم للشیاطین، اور تیسری جگہ اللہ نے فرمایا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ستاروں سے لوگ راستہ پکڑتے ہیں۔ اگر اندھیری رات ہے، صحرا ہے، سمندر ہے، تو اس سے وہ راستہ پکڑتے ہیں کہ کدھر شمال ہے، کدھر قطب ہے، کدھر مشرق ہے، کدھر مغرب ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام میں اگر پڑیں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ان شیاطین کو اب تو رجوم کے ساتھ مارا جاتا ہے شیاب ثاقب سے، لیکن ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک جہنم کا عذاب تیار رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے بھی عذاب جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہیں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے جنت بھی پیدا فرما دی ہے اور جہنم بھی پیدا فرما دی ہے، یعنی جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ ایسے نہیں کہ جیسے بعض باطل فرقے کہتے ہیں کہ جنت جہنم کا کوئی وجود نہیں، قیامت میں اللہ پیدا فرمائیں گے، وہ غلط ہے۔ جنت پیدا ہو چکی، بلکہ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ معراج والی رات میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے خود جنت کے اندر داخل ہو کے جنت کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو جہنم کے انواع من العذاب بھی دکھائے گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ یہ بے وقوفی ہوتی ہے کہ جی ہمیں نظر نہیں آتی، تمہیں تو اپنا روح بھی نظر نہیں آتا، جو چیز نظر نہ آئے تو عدم رؤیت شے جو ہے وہ عدم وجود پہ دلالت نہیں کرتی۔ تمہیں بہت سارے ستارے ہیں جو نظر نہیں آتے، تمہیں اپنی روح نظر نہیں آتی، تمہیں خوشبو کی پھول کی خوشبو تو آتی ہے لیکن خوشبو نظر نہیں آتی۔ تو جو چیز نظر نہ آئے یہ گمانت نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اب آگے اللہ فرماتی ہے القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ آواز سنیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ کافروں کی آوازیں ہوں گی جو پہلے جہنم میں جل رہے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، جہنم کی آواز ہوگی۔ جیسے اونٹ کسی پہ حملہ کرتا ہے تو آواز نکالتا ہے، اسی طرح جہنم بھی جوش میں ہوگی، وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم پھٹ جائے ایک دوسرے پر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی اس کے اندر کافروں کی جماعت کو ڈالا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں الم یاتکم نذیر، کیا دنیا میں تمہارے پاس اللہ نے ڈرانے والے نہیں بھیجے، پیغمبر نہیں بھیجے، کتابیں نہیں بھیجی، رسول نہیں بھیجے، اور ان کے بعد پھر ان کے جو وارث ہیں وہ علماء نہیں آئے، تمہیں کیا نہیں ڈرایا گیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے بالکل آئے، ہمیں ڈرایا بھی، لیکن فکذبنا، ہم نے ان کی تکذیب کر ڈالی، ہم نے ان کو جھٹلایا، ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا تم لوگوں پہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، یہ سب تم نعوذ باللہ غلط کہتے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہو۔ اب جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے کافر، اب جناب کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم بات سن لیتے، مانا مان لیتے، او ناقل، یا خود سمجھتے بھی، اتنا بڑے نظام بنانے والا رب جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ فرماتی ہیں کہ اب کافر اپنے شرک کا، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، لیکن اقرار کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یاد رکھو دنیا میں غلطی ہو جائے، آدمی ندامت کرے، اعتراف کرے، توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرما دیتے ہیں، لیکن جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب آدمی پہ موت آئے، سکرات لگ جائے، غرغرہ ہو جائے، حدیث میں ہے معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ غرغر کیا مانے، یعنی پانی ڈالو غرغر کر کے نکل آئے، اندر جاتا ہی نہیں، اب توبہ کرے تو توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرنے کے بعد قیامت میں کوئی ندامت کرے، کوئی توبہ کرے، کوئی فریاد کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کہا جائے گا فسحقا لاصحاب السعیر، دوری ہے جہنم والوں کے لیے، اللہ کی رحمت سے بعد ہے۔
اب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو غیب میں بھی گناہوں سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خشیت ہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ معاف کر دیتے ہیں، واجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چاہے چپکے سے بات کرو یا زور سے بات کرو، اللہ سب جانتے ہیں، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں، آہستہ ذکر کرو یا زور سے کرو، بلکہ جو چیزیں تیرے دل کے اندر ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، ان کا علم جو ہے علم کامل ہے، علم محیط ہے، اور علم ما کان و ما یکون ہے، اور فرمایا الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتا وہ جس نے پیدا کیا، یعنی جانتا ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، لطیف مانا وہ لطف کرنے والا، باریک بین اور ہر چیز کے جاننے والا ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا کے تابع کر دیا ہے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چلو اس کے کناروں میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور تم اس زمین سے فائدہ اٹھاؤ اور اس سے اگنے والی چیزوں کو رزق کے طور پہ حاصل کرو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یاد رکھو کہ پھر تم نے سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں اٹھ کے جانا ہے۔ اب تخویفات ہیں، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے غم ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ زمین میں تم کو دھسا دیں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور زمین جو ہے وہ اس طرح میں چکر کاٹے اور تمہیں زمین کے اندر دھسا دیا جائے، جیسے فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، جب آسمان پھریں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں زمین کے اندر زلزلہ ڈال کے غرق کر دیں، جیسے کہ اللہ نے قارون کو غرق کیا تھا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ ہم نے قارون کو اور اس کی حویلیوں کو بھی زمین میں دھسا دیا ہے، تو کیا تم بے غم ہو کہ زمین پہ چلتے ہوئے نافرمانیاں کرتے ہو؟ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ حکم دے زمین کو اور تمہیں پکڑ کے نکل جائے؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پہ گناہ کرتا ہے، زمین فریاد کرتی ہے کہ میرا مولا تیرا بندہ مجھے ناپاک کر رہا ہے، مجھے حکم دے میں اس کو نکل جاؤں، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی میں نے اس کو مہلت دی ہے، ابھی اس کو مہلت دی ہے، شاید یہ توبہ کر لیں، اللہ اگر توبہ کر لو تو پھر اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتی ہیں۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے غم ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ تم پہ چلائیں ایسی ہوا جس میں پتھر ہو، یعنی ہوا کنکری والی، ایسی تیز ہوائیں کہ جو تمہیں تباہ کر دیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو بھی ہوا سے تباہ کیا تھا، اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أياما حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو ٹھنڈی اور تیز ہوا بھیج کر، جو متواتر ساتھ لاتے ہیں، اور 8 دن چلتی رہی، اور ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کو اٹھا کے پھر زمین پہ مارتی تھی اور گردن ٹوٹ جاتی تھی، ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوتے، کیونکہ عاد جو ہے یہ بہت بڑا قد اور بڑی طاقتور قوم تھی، لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتے ہیں ایسی قوم ہم نے پیدا ہی نہیں کی، یہ بڑی طاقتور قوم تھی، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتائیں کہ تم سے پہلے جن قوموں نے تکذیب کی پھر دیکھو کیسا تھا پکڑنا میرے اللہ کا، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا یہ پرندوں پہ نظر نہیں ڈالتے جو ان کے سروں کے اوپر آسمانوں کی فضاؤں میں کھڑے ہیں، کبھی پر کھول دیتے ہیں کبھی پر بند کر دیتے ہیں، ان کو روکنے والا کون ہے؟ ان کو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں معلق کرنے والا کون ہے؟ تو اگر آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ان کو معلق کرنا خدا کے لیے مشکل نہیں ہے، تو آسمانوں سے تم پہ عذاب بھیجنا کون سا مشکل ہے؟
اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن، ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر رحمان نے، اللہ نے. انہ بکل شیء بصیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز دیکھ رہے ہیں. وہ جب چاہیں جس کو چاہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دیں، وہ جب چاہیں انواع من العذاب. اس لیے آپ دیکھیں کہ کسی کو اللہ نے پانی کے عذاب میں غرق کیا جیسے قوم فرعون، کسی کو اللہ نے ہواؤں سے ہلاک کیا جیسے قوم عاد، اور کسی کو اللہ نے صیحہ سے ہلاک کیا جیسے قوم سمود، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو پتھروں سے ہلاک کیا جیسے قوم لوط ہے. یعنی انواع من العذاب پہ پاتے ہیں. یہ سابقہ آیات مبارک کا مختصر خلاصہ تھا تاکہ آگے جا کر آپ کو سمجھنے میں آسانی. آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اس بات توحید ہے اور کافروں پہ رد ہے. یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی، یہ جو ہیں ھو جند لکم، کیا تمہاری جماعت تمہارا جتھا تمہاری اللہ کے سوا مدد کریں گے، عذاب سے تمہیں بچائیں گے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر دھوکے میں پڑے ہیں، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا. اور فرمایا امن ھذا الذی، اے لوگو سننے والو، امن ھذا الذی یرزقکم، وہ ذات جو تم کو رزق دیتی ہے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو کون رزق دے گا؟ بل لجوا فی عتو ونفور، لیکن یہ کافر جو ہیں یہ بڑی سرکشی کے اندر ہیں، اور یہ کافر جو ہیں یہ حق سے بھاگنے والے ہیں. اب یاد رکھیں یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے. مشرکین جو ہیں ہر دور میں ان کو دو چیزوں پر بھروسہ ہوتا. ایک تو ان کو بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، قبیلہ ہے، یہ اکیلے پیغمبر ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے. اسی لیے ایک دفعہ میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، سرکار دو جہاں اسی حرم میں کعبہ شریف کے اندر، یعنی اندر نہیں، مقصد ہے کہ کعبہ شریف کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں زیادہ نماز جو ہے وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اور اس کے اندر ایک حکمت تھی، کیونکہ کعبہ تو بیت المقدس تھا. مکی زندگی میں حضور پاک کے لیے قبلہ مسجد اقصی تھا، تو حضور یوں کھڑے ہوتے یہاں کہ چلو رخ تو ادھر کرنا ہے لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں تو آ جائے. حضور اس کعبے کو بڑا محبوب سمجھتے تھے نا، بڑا پیارا تھا یہ کعبہ. تو اس لیے حضور کی تمنا بھی یہ تھی کہ آپ ما بین الرکنین کھڑے ہوتے کہ چلو بھئی رخ تو ہو ہمارا اللہ کے حکم پر مسجد اقصی کی طرف، لیکن یہ کعبہ درمیان میں آ جائے. اور یہی ایک مسئلہ سمجھ لیں جو بڑا مشہور ہے کہ
مسجد اقصی جو ہے وہ قبلہ اول ہے اور قبلہ اول ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے، قبلہ اول بھی یہی کعبہ ہے، یاد رکھو۔ قبلہ اول جو ہے وہ یہی کعبہ ہے۔ مسجد اقصی کی طرف تو کچھ عرصے کے لیے حکم ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اصل کعبے کی طرف لوٹا دیا۔ تو اول کعبہ یہ تو نص قطعی ہے قرآن میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر۔ اچھا، خدا کی شان ہے، اللہ نے آگے نام بھی لے لیا تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، للذی ببکۃ۔ اچھا یاد رکھو، اس کا نام بکہ بھی ہے اور مکہ بھی ہے۔ اچھا، بکہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا تبک بہا اعناق الجبابرہ، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جہاں بڑے بڑے جباروں کی گردنیں بھی جھک جاتی ہیں، اس لیے ہے تب بکہ۔ بکہ جو ہے تبکو سے ہے، یا بکہ بکا سے ہے۔ کیا مانا کہ یہی وہ گھر ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام جو ہے بکہ بھی ہے، اس کا نام مکہ بھی ہے، اس کا نام کعبہ بھی ہے، اس کا نام مسجد الحرام بھی ہے، اور اس کا نام جو ہے ام القری بھی ہے۔ اللہ نے کئی نام ذکر فرمائے ہیں اس گھر کے۔ ہدی بالغ الکعبہ، تو اس لیے یاد رکھیں کہ اول کعبہ یہ تھا۔ اچھا، اس کو اول کیوں کہتے ہیں؟ کہ ابتدائے نبوت کے زمانے میں چونکہ حضور نے اول نمازیں ادھر پڑھی ہیں، اس نسبت سے کہہ دیا جاتا ہے اول کعبہ، ورنہ اول کعبہ یہ ہے۔ اب حضور نمازیں پڑھتے رہے، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اچھا، اب مدینہ منورہ میں تو حالت یہ ہو گئی نا کہ اگر حضور پاک ادھر رخ کرتے ہیں مسجد اقصی کی طرف تو اس کعبے کو تو پشت ہو جاتی۔ مکے میں تو یہ حل تھا نا کہ آپ یوں کھڑے ہو جاتے تو کعبہ درمیان میں آ جاتا، اب مدینہ منورہ میں تو یہ حل ہے نہیں، وہاں تو بالکل حضور پاک ادھر رخ فرمائے تو کعبے کی طرف پشت ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، آرزو تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائیں تو میں ولد ابراہیم ہوں، ملت ابراہیم ہے، اور مجھے کعبہ بھی ابراہیمی مل جائے تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوگی۔ یہ حضور کی تمنا تھی، حضور چاہتے تھے، لیکن ادب یہ تھا کہ حضور ایسے آسمانوں کی طرف نظر تو اٹھاتے لیکن لب نہیں ہلتے، یعنی اللہ کا نبی بھی اللہ سے مانگتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میں کعبے کی تبدیلی مانگوں اور خدا ناراض ہو جائیں کہ میرا کعبہ ہے، میں نے حکم دیا، اب کیا مانا بدلنے کا؟ تو اس لیے حضور پاک زبان مبارک سے تو نہیں کہتے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ رہے کہ میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب تک ہم زبان سے نہ کہیں، دل میں وشواس ہے تو اس کا کوئی مواخذہ ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا احسان دیکھے رب کا، اللہ فرماتا ہے کسی نے دل میں نیت کر لی کہ میں انشاءاللہ عشاء کے بعد طواف کروں گا، نیت کی، کہا نہیں ہے زبان سے، دل میں نیت ہے، کیا نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی نیکی لکھ دو، نیت تو تھی نا میرے بندے کی۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، یہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں بھائی وقت نہ لگاؤ، نیت تو کر لو، نیت تو کر لو، مانا یہی ہوتا ہے کہ بھائی نیت کا ثواب تو لے لو، نیت کرنے میں تمہارا کیا بگڑ رہا ہے؟ تو نیت کا بھی ثواب۔ اچھا، پھر دوسرا رحم دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بندے کے دل میں برائی کا ارادہ ہے
کہ میں یہاں سے اٹھنے کے بعد جو ہے حرم سے نکلوں گا تو میں فلاں آدمی کی جیب کاٹوں گا یا فلاں دکان سے کوئی چیز چراؤں گا، یہ برا ارادہ دل میں کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے لکھنا نہیں جب تک بندہ کرے نا، نیکی کا ارادہ کرو تو لکھ دو، اور برائی کا ارادہ کرو تو نہ لکھو جب تک کرے نا۔ اچھا پھر اور کرم دیکھو، برائی کا ارادہ ہے، پھر اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیا، پھر میں آپ نیکی لکھ دو کہ بندہ ڈر گیا مجھ سے اور اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو۔ تو اللہ کے دین کے تو بڑے مسائل ہیں، لیکن سمجھنے کا نیت بھی ہو نا تم لوگوں کی، تم بھی نیت کرو کہ دین سمجھنا ہے، تم بھی نیت کرو کہ عمرہ سمجھنا ہے، تم بھی نیت کرو کہ طواف سمجھنا ہے، تم بھی نیت کرو کہ نماز سمجھنی ہے، تم بھی نیت کرو کہ تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے، قعدہ کیا ہوتا ہے، تشہد کیا ہوتا ہے، قیام کیا ہوتا ہے، رکوع کیا ہوتا ہے، سجود کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آئے اور ٹکرے مار کے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اس نے ہاتھ اٹھائے اس نے اٹھا لیا، اس نے نہیں اٹھایا اس نے بھی نہیں اٹھایا۔ ہماری نمازوں کا بھی یہ حال ہے نا، پتہ شدت تو کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو جنازے کا پتہ ہے نہ عید کا پتہ ہے، عید تو ویسے ہی سال کے بعد آتی ہے، وہ کہاں یاد رہے ان کو۔ اب دیکھیں کہ شان نبوت ہے اور مقام عظمت الہی ہے، قرآن میں ہے، یہ کوئی قصے کہانی۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں قَدْ نَرَىٰ، تو حقیق ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں میرے مدنی، تقلب وجہک فی السماء، تمہارے چہرے کا اٹھنا پھر جھک جانا، تقلب پلٹنا، اٹھنا چہرہ اوپر کر کے مانگنا چاہتے ہیں لیکن نہیں مانگتے، پھر چہرہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اس کو اگر آسان لفظوں میں کہو نا، کتنی پیاری بات کی ہے بزرگوں نے، وہ کہتے ہیں میرا مدنی تیرے چہرے کا پلٹنا جھکنا اٹھنا ہم نے دیکھ لیا ہے، اس کی برکت سے صرف تیرا چہرہ اٹھا جھکا میں نے کعبہ بدل دیا، ہم نے مانگا بھی نہیں ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، قرآن پہ غور کیا کرو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم تم کو پھیرتے ہیں کس طرف؟ قبلے کی طرف۔ معلوم ہوا یہ قبلہ پہلے تھا، اگر قبلہ نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں اس کو قبلہ نہ کہتے، نماز پڑھنے کے بعد قبلہ بنتا نا، اگر یہ قبلہ پہلے نہیں تھا تو قبلتن کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور میرا مدنی ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیرنے والے ہیں جو تیرا محبوب ہے، تیرا پسندیدہ ہے۔ اس لیے حضور کو سب سے زیادہ پیار اسی جگہ سے تھا۔ حضور پاک جب جا رہے ہیں نا ہجرت میں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سنا واللہ انک لاحب ارض اللہ، آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے تو ساری زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اور خدا کی قسم اگر مکے کے کافر مجھے نہ نکالتے میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ حضور کو اتنا محبوب تھا کعبہ۔ اب اللہ نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے فرمایا مدنی پھیر لو اپنے چہرے کو، فَوَلِّ، اب پھیر لو کدھر میرا مولا؟ مسجد الحرام کی طرف۔ اب غور کرو قرآن سمجھو، اللہ نے یہ نہیں کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الکعبہ، میرا مدنی کعبے کی طرف رخ پھیر لو۔ فرمایا نانا مسجد الحرام کی طرف رخ پھیرو۔ کدھر پھیرو؟ اس کا فرق کیا ہے؟ اگر کعبہ کہہ دیتے تو ہماری تو نمازیں ہی نہ ہوتی، کیوں؟ ہم جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہیں، ہم عین کعبہ کہاں سے تلاش کرتے ہیں؟ اللہ نے مسجد الحرام یعنی سارا مکہ جو ہے مسجد الحرام ہے، اللہ نے سارے مکے کو کعبہ بنا دیا ہے کہ میرے بندے جہاں کھڑے ہیں اس طرف رخ کر لیں، اس شہر کی طرف رخ ہو جائے تو نمازیں ہو گئیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تم کعبے میں کھڑے ہو نا تو پھر عین کعبے کے اندر تمہارا بدن ہو۔ اسی لیے یہاں صفیں گول بنتی ہے نا کہ ہر بندہ جو ہے اس کا وجہ جو ہے، چہرہ جو ہے، بدن جو ہے عین کعبے کے اندر ہو۔ مثلا یہ کعبہ ہے تو عین کعبے میں ہو، اگر ادھر ہو جائے نماز نہیں ہوگی، ادھر ہو جائے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم کعبے کے باہر کھڑے ہیں تو یہ ساری مسجد کعبہ ہے، اور اگر ہم اس ملک سے باہر کھڑے ہیں تو یہ سارا حرم کعبہ ہے، جدھر بھی رخ ہو جائے نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے مسجد الحرام کہا ہے۔ اور مسجد الحرام کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ دروازے سے اندر مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام سارا حد حرم ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ حج کران اور حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خاندان بال بچے مسجد الحرام میں نہیں رہتے۔ اب مسجد الحرام میں تھوڑے بچے رہتے ہیں، معنی یہ ہے مکے میں نہیں رہتے، حرم میں نہیں رہتے۔ اسی طرح فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام، اب مسجد الحرام میں داخل نہ ہو۔ اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ مشرک یعنی باہر تو کھڑا رہے صرف اندر داخل نہ ہو، معنی حد حرم سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارا جو ہے مسجد الحرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو حضور اسی کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل ملعون جو گزرا تو اس نے دیکھا کہ حضور عبادت کر رہے ہیں، وہ کھڑا ہو گیا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس طرح پھر کھل کر یہاں نماز نہیں پڑھنی، آپ نے عبادت کرنی ہے اپنے گھر میں جا کے کرو، ہم آپ کو ایسے کھلے ہوئے نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکے کی سب سے بڑی طاقت والا قبیلے والا میں بندہ ہوں، اور اگر میں نے آپ کو دوبارہ اللہ کے حرم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، نعوذ باللہ لأطأن رأسک، میں آپ کے سر کو کچل ڈالوں گا۔ یہی کافروں کو ناز ہوتا ہے نا، آج بھی کافروں کو اپنی طاقت میں ناز ہے نا کہ جدید ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہودیت کو ناز ہے کہ پوری دنیا کا سرمایہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کمزور مسلمان کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کے دل پہ بہت بڑا بوجھ گزرا کہ یا اللہ تیرے گھر میں تیرے نبی کو بھی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ دوسرے دن اپنے وقت مقرر پہ حضور تشریف لے آئے اور آگے پھر نماز شروع کر۔ ابو جہل نے بھی اپنے سارے اس جتھے کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور وہ کیا اتنا بڑا پتھر اٹھا کے لایا، انہوں نے کہا تھا نا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں آپ کا سر مبارک جو ہے کچل ڈالوں گا۔ وہ پتھر اٹھا کے لایا کہ حضور جب سجدے میں جائیں گے نا تو اوپر آپ کے پتھر ماروں گا۔ اب جب حضور کے قریب آیا نا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگ گیا
اور کانپ رہا ہے، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے پتھر بھی گر گیا اور ڈرتے 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 کانپتے پیچھے واپس آیا۔ انہوں نے کہا ابو جہل ما بکا، کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم بینی و بینہ خندق من نار، میرے اور حضور کے درمیان میں ایسے دریا آگ کا بہ رہا تھا، میں آگے جاتا تو اس میں جل کے مر جاتا۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اگر اس دن ابو جہل جرت کر لیتا تو لختطفہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز ہے، عبادت ہے، ذکر اللہ ہے، تو کافروں کو ہمیشہ اپنے مال پہ، اپنی قوت پہ ناز ہے۔ ایک بات۔ دوسرا ان کو جو دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسی مشکل آئے گی تو یہ ہمارے جو خدا ہیں، یہ ہمارے جو آلہہ ہیں 360 تو ہم نے مکے کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اتنے خدا ہیں ماشاءاللہ، تو یہ سارے کے سارے ہماری مدد کو آئیں گے، ہماری اعانت کریں گے، ہماری نصرت کریں گے۔ لنا العزى ولا عزى لكم۔ تو جب یہ ہماری مدد پہ آئیں گے تو پھر کون ہمیں جہنم میں ڈال سکتا ہے اور کون ہمیں ڈرا سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں ان کے دماغ میں تھی، ایک ہماری طاقت اور ایک یہ ہے کہ ہمیں ہمارے آلہہ جو ہیں یہ بچانے والے ہیں۔ تو جب دو چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہمیں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب قرآن کی آیت اتری کہ علیہا 19، اللہ نے جہنم پر 19 فرشتے رکھے ہیں، تو مکے کے کافروں کا ایک پہلوان تھا کلدہ، وہ کہنے لگا او مکے والوں خوش ہو جاؤ، خوش، آج میں نے سنا ہے اللہ کا نبی کہہ رہا تھا صرف 19 فرشتے ہوں گے وہاں، اور 10 کو تو میں ایسے کر کے گرا دوں گا نا، باقی 9 کو تم پکڑ لینا۔ اور نے کہا 10 کو تو میں اکیلا کافی ہوں، باقی 9 جو ہیں تو سارے مل کے پکڑ لینا، جب ہم اصل جہنم کے فرشتوں کے پکڑ لیں گے پھر ہمیں عذاب میں کون ڈالے گا؟ تو یہ ان کے، تو یاد رکھو ایک ہوتی ہے قوت عملیہ اور ایک ہوتی ہے قوت نظریہ۔ تو ان کی معنی یہ ہے قوت عملیہ بھی خراب تھی اور قوت نظریہ بھی خراب تھی، یعنی عقیدہ بھی خراب تھا اور عمل بھی خراب تھا۔ آج بھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج بھی اصل میں ہم چاہے زبان سے نہ کہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے بڑے آدمی آپ دیکھیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ خدا کا خوف ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، 24 گھنٹے شراب ہے، شباب ہے، کباب ہے، گانے ہیں، بجانے ہیں، وہ بھی اسی دھن میں ہے کہ ہمارے پاس اتنا طاقت ہے، اتنا پیسہ ہے، ہمیں کون عذاب دے گا؟ چلو خدا کا کوئی عذاب ہے تو آخر ہم ایک آدمی کو حج پہ بھیج دیا کریں گے، بس ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ان کے دماغ میں بھی یہی، اور ہماری قوت نظریہ بھی بگڑی ہوئی ہے، ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ بابا دیکھو نا، ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں 11ویں والے پیر کو تو مانتا ہوں نا، وہ مجھے چھڑا لے گا۔ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے کہ جناب میں محرم کے 10 دن کالے کپڑے پہنتا ہوں، ماتم کرتا ہوں، تو مجھے حضرت حسین جہنم میں جانے دیں گے؟ میں ان کے غم میں منہ کالا کر لیتا ہوں، زنجیریں مارتا ہوں، ماتم کرتا ہوں، اور پتہ نہیں میں کیا کیا تماشے کرتا ہوں، تو حضرت حسین اتنا بھی نہیں کریں گے ہمیں جہنم؟ وہی عقیدہ ہے جو بے عین ہی مشرکین مکہ کا تھا، صرف الفاظ کی ادائیگی میں فرق ہے۔ وہ بتوں کا نام لیتے تھے، ہم قبروں کا نام لیتے ہیں، وہ آلہہ کا نام لیتے تھے، ہم پیروں کا نام لیتے ہیں، بات فرق کیا ہے؟ وہ ایک بڑا مثال مشہور ہے، ایک شیعہ کا مناظر ہوتا تھا، مر گیا مولوی اسماعیل، مولوی وہ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن بس بد قسمتی بیچارہ بد مذہب ہو گیا، مولوی تھا، پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، گمراہ ہو گیا۔
اب یہ تو نہیں نا کہ دشمن اگر عالم ہو تو اس کا علم کا اقرار ہی نہ کرو. عالم تھا وہ، ٹھیک ٹھاک کتابیں اس کو آتی تھی، لیکن بدقسمتی، گمراہ ہو گیا، پٹڑی سے اتر گیا. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہدایت پہ رکھے، اپنی رحمت سے استقامت پہ رکھے. اس کا مناظرہ ہوا تو مناظرے کے لیے ایک بریلوی مولوی تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. تو وہ اس کے مناظرے کے لیے آئے. تو جب سٹیج پہ آ کے آمنے سامنے وہ اس طرف تھا یہ اس طرف تھا، سب مولوی اسماعیل کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت آپ میرے مناظرے پہ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کیوں، میں اہل سنت والجماعت کا آدمی ہوں. انہوں نے کہا جناب آپ قبر پرست ہیں، ہم تعزیہ پرست ہیں، آپ ہم بھائی ہیں، ہمارا آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ آپ قبروں کو سجدے کرتے ہیں، ہم حسین کی قبر بنا کے سجدہ کرتے ہیں. آپ کا ہمارا عقیدہ ہی ایک ہے. کوئی دیوبندی شیبندی عالم لے آؤ جو مناظرہ کرے، تم میرے ساتھ کیا مناظرہ کرو گے؟ تو آج بھی یاد رکھو عقیدوں کا وہی حال ہے، صرف نام کا فرق ہے. اس لیے اللہ پاک امن ھذا الذی ھو جند لکم، اللہ نے فرمایا غور کرو، یہ تمہیں جو طاقت بے ناز ہے، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی پکڑنا چاہیں تو یہ تمہاری مدد کریں گے. ینصرکم من دون الرحمن، بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. اچھا اگر تم چاہو تو اگر الرزق دینے والا خدا ہے، بارش نہ برسائے کیسے رزق ہوگا؟ زمین کو اگنے کا حکم نہ دے کیسے رزق ہوگا؟ اچھا رزق بھی آ جائے تمہیں کھانے کی توفیق نہ دے کیسے کھا لو گے؟ تو اگر اللہ تمہارے رزق کو روک دے تو کیا یہ تمہیں دیں گے رزق؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، فرمایا بل لجوا فی عتو و نفور. اصل بات یہ ہے کہ کافر سرکشی میں اور اللہ کے دین سے دور ہونے میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو حقیقت بات جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جو خود محتاج ہے، یاد رکھو ایک لفظ یاد رکھ لو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جو خود محتاج ہو، جس پہ خود مشکلیں پڑتی ہوں، وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس میں کبھی مشکل نہ پڑے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. اگر مشین پھیر لے کوئی بات نہیں، مشین پھیرے اس طرح پھیرے، افضل اس طرح ہوتا ہے. ہم ایئرپورٹ سے بغیر احرام کے بیٹھ گئے، میقات گزر گئی، مسجد عائشہ جا کے احرام باندھا، لیکن ایک دم بھی دینی پڑے گی نا. مجھے پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، بھائی اپنی طرف سے کوشش کرو، ورنہ اس کے بعد انڈر ویئر رکھو یا نیچے کپڑا باندھ لو، نماز پڑھتے رہو. ہر نماز کے لیے وضو نیت کیا کرو، اس کے بعد نماز ہو جائے گی. کہتے جی کہ انگوٹھا چومنے کی حدیثیں ہیں نہیں تو حدیثیں، تم نے تو کوئی 20 حدیثیں اکٹھی کر دی ہیں، ایک حدیث بھی نہیں ہے. کوئی مائی کا لال ہے تو دکھا دے ایک. اچھا جھوٹی حدیث بھی دکھلا دو میں مانوں گا، جھوٹی بھی نہیں ہے، تم تو سچی ڈھونڈ رہے ہو نا. ایک قول انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر نے انگوٹھا چوما تھا، وہ بھی کتاب کے متن میں نہیں کہتے، حاشیے میں لکھا ہوا ہے. اور خدا کے بندے دیکھو، تم سب دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو جب ابو بکر نے انگوٹھا چوما تھا تو 1.5 لاکھ صحابہ میں سے صرف یہ 14ویں صدی کے مولوی نے دیکھ لیا. خدا کا خوف کرو. اور یہ ایک بات میری یاد رکھنا، یہ انگوٹھا چومنا جو ہے توہین محمد مصطفیٰ ہے. تم حضور کا تصور انگوٹھے میں کرتے ہو جو ناخن کاٹے جاتے ہیں. خدا کا خوف کرو کہیں خدا اسی میں نہ پکڑ لے. حضور کا محبت ہو، دل میں ہو، آنکھوں میں ہو، یہ کیا انگوٹھے میں کیوں؟
جب اللہ کا قرآن کہتا ہے درود پڑھو، میرا مدنی فرماتے ہیں درود پڑھو، یہ انگوٹھے کہاں سے نکل آئے؟ طلاق دینے کے بعد بھی خامد پہ خرچہ ضروری ہے. اگر طلاق رجیع بالکل خرچہ دے گا. اگر لڑکی کو شادی کرنے سے پہلے اس کا دولہا دکھا دیا جائے، بالکل جائز ہے، دکھانا چاہیے. نہیں دکھاؤ بعد میں رونے کا کیا فائدہ؟ اس کو بھی دلہن دیکھنی چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اولیاء سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، بالکل. کرامت کا منکر کافر ہے، جیسے معجزات کا منکر کافر ہے، اولیاء اللہ کی کرامت کا منکر بھی کافر ہے. لیکن معجزہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کرامت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ نہ چاہے تو کرامت ظاہر نہیں ہوگی. ایک آدمی کی ڈپٹی حدود حرم میں ہے، چھٹی سے واپسی پر احرام نہیں باندھا. اگر وہ ڈپٹی پہ آ رہا تھا تو دم سے بچ جائے گا. اگر نیت عبادت ہے پھر دم پڑ گیا. اگر ایک آدمی پہ دم پڑ گیا وہ نہیں دیتا تو اللہ جانے بندہ جانے. آدمی حجر اسود کو بوسہ دینے سے جنتی ہوتا ہے، ہاں بالکل ہوتا ہے، لیکن اندر ایمان بھی تو ہو نا. ورنہ بوسے تو ابو جہل نے بڑے دیے ہیں، وہ تو سیدھا جہنم میں گیا ہے. اندر عقیدہ ٹھیک ہوگا پھر بوسہ دینا نعمت ہے. اگر آپ کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے تو آپ امامت نہ کیا کریں، کم از کم امام تو صحیح ہو نا. اگر میں ایک آدمی بکرا یا دمبا خیرات کرنا چاہتا ہے تو گوشت تقسیم کرے یا چاول پکا کے زیادہ ثواب ہوگا. پیسے زیادہ خرچ ہوں گے نا، تو جتنا خرچ ہوگا اتنا ثواب ہوگا. مغرب کی نماز کے اذان کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعت نہیں ہے. باقی ائمہ کے نزدیک ہر اذان اور تکبیر کے درمیان میں 2 رکعتیں ہیں. یہ نفلی مسئلے ہیں اولا افضل کے. پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں پڑھا تو ضروری نہیں. اگر والدین کو میں نے ویل چیئر پہ طواف کرانا ہے، اپنی نیت بھی کر لو، تمہارا بھی ہو جائے گا. حرم شریف میں ہم جتنا دن رہیں، کتنے طواف کریں، جتنے اللہ توفیق دے. 1000 کر لو. استخارہ کا معنی ہوتا ہے 2 رکعت بعد پڑھ کے دعا استخارہ، وہ لینے چھپی ہوئی ملتی ہے. میرا بیٹا بیمار، اللہ شفا کامل عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما، اس عاجز کو بھی شفا عطا فرما. میں نے حج کیا، طواف زیارت تو کیا لیکن صفا نہیں دوڑا. ایک بکری دم ادا کریں، پاؤں پھیلانا کعبے کی طرف. ان لوگوں کے نزدیک یہ عیب نہیں ہے. جن ملکوں میں عیب ہے وہ نہ کریں. جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے اگر ہم حج کریں، عمرہ کریں، قرآن پڑھیں، بالکل ثواب ملتا ہے. اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں، سب سے پہلے توبہ کرو. اللہ کے حقوق ہیں، اللہ چاہے توبہ سے معاف فرما دیں. اور اس کے بعد کوشش کرو کہ نفل پڑھنے کے بجائے قضا نمازیں پڑھتے رہو. اگر ہم 10 دن یہاں رہیں گے، باقی مدینے پاک میں مسافر ہیں. مرد اور عورت کی نماز میں آسمان زمین کا فرق ہے. کوئی ایک فرق ہے کہ میں بتاؤں؟
وہ امام نہیں بن سکتی، وہ مؤذن نہیں بن سکتی، وہ تکبیر نہیں کہہ سکتی، وہ اگلی صفوں میں نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، اور جب رکوع سجدہ کرے تو پاؤں نکال کے جتنا زمین کے قریب ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ خیرات جو ہے وہ امیر آدمی بھی کھا سکتا ہے، نہ کھائے تو بہتر ہے۔ زکوٰۃ نہیں کھا سکتا، عام بات، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں بھی دیوال کا ٹائم ہے، جب اذان ہوتی ہے نا اس وقت دیوال ہو چکا ہوتا ہے۔ داڑھی لوگ بنا کے رکھتے ہیں، بنا کے لاکھ دفعہ رکھیں، ایک مشت ہو۔ نماز جنازہ کے بعد دعا جو ہے بالکل بدعت ہے، چالیسواں کرنا جو ہے بالکل بدعت ہے۔ بیعت ہونا ضروری ہے، لیکن اگر مرشد متبع سنت ہو۔ حیضہ عورت عمرہ بھی کر سکتی ہے، حج بھی کر سکتی ہے، لیکن مسجد میں داخل نہیں ہوگی جب تک پاک نہ ہو۔ حرم شریف میں نمازی کے آگے نہ گزریں۔ ہم حنفی مسلک کے لوگ ہیں، عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں دونوں ہاتھوں کو ٹیشو سے صاف کیا ہے، دھو ڈالا ہے، تو پھر تو کوئی جرمانہ نہیں دھویا، دم پڑ گئی۔ مانا ہوتا ہے ایڑی کے برابر ہو، کندھا کندھے کے برابر، مانا سب سیدھی ہو۔ اب یہ ایک آدمی کا قد بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، کیسے کندھا برابر کرو گے؟ حرم شریف میں فوٹو بنانا بالکل ناجائز ہے۔ اگر صفا مروہ کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرے جائز ہے۔ جبل نور جائیں بالکل جائیں، کوئی منع نہیں، لیکن نہ جائیں ضروری بھی نہیں۔ اگر میرا عمرہ کرنے میں احرام خراب ہو جاتا ہے، دھو لیا کرو، پاک کر لیا کرو، ایک چادر اور ساتھ رکھ لیا کرو۔ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے ہم قرآن کا پیغام یا کوئی دین کی بات، وہ جائز ہے، بھیجیں۔ اگر آپ نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، جتنے سے باندھا ہے دم پڑ گئی، میں اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہوں، بغیر محرم کے نہ آئے۔ اگر مجبوری ہے وہاں سے جہاز میں محرم بٹھا دے اور ایئرپورٹ پہ آپ خود وصول کر لیں۔ کسی ایجنٹ کے چکر میں نہ بھیجنا، تم یہاں بیٹھے رہو اور بیوی ملے ہی نہیں۔ جتنے عمرے کرو نفلی عبادت ہے، بالکل جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ میں فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہوا، میں نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، کوئی بات نہیں، کرنا ہی نہیں تھا۔ جب آپ پہلی رکعت میں تھے ہی نہیں، آپ نے سنا نہیں تو سجدہ کیوں کرتے؟ اگر غیر مسلم نیک نیتی سے قرآن پڑھنا چاہتا ہے دے سکتے ہیں، لیکن خطرہ ہو بے ادبی کا تو پھر نہ دے۔ حلق نہیں کیا، 2 گھنٹے کے بعد کیا، دم نہیں پڑتی۔ اگر عورت دوائیں لے لے کے حیض نہ آئے تو جائز ہے۔ عورت نے احرام باندھتے ہوئے پیشانی پر کپڑا باندھ لیا، کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ نیت نماز دل میں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔